شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کی۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل 110 نیوز نے رائے عامہ کا تجزیہ کرنے کے بعد پروگرام روحانی رہنما کا اہتمام کیا ہے۔ اس پروگرام میں آپ دیکھیں گے راہ سلوک اور تصوف کی راہوں پر چلنے والوں کو، اور ملیں گے سالکین راہ عشق حقیقی کے رہنماؤں کو۔ اور اس فکر و مستی اور جذب و کیف کے لمحات میں آپ کا ساتھ دینے، پروگرام کو ہوسٹ کرنے کے لیے میں ہوں میاں عبدالستار۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر بار، اس دانا چتارن والا ہر میدان نہ ہر کام تمام میسر ہندے، نام اودا چت ترے رحم سکے ساوے کردہ، تے کہرو ساڑے ہرے۔ ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اپنے دور کے ولی کامل، جامع طریقت اور رہبر شریعت صوفی بزرگ تھے۔ ابھی آپ نے ان کے کلام کے 2 شعر سنے۔ میاں محمد بخش صاحب کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم حضرت عمر سے ملتا ہے۔ آپ کا خاندان میرپور خاص آزاد کشمیر میں رہائش پذیر تھا۔ آپ کے خاندان کا روحانی تعلق مشہور صوفی بزرگ حضرت پیرا شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار سے تھا۔ آپ کے والد میاں شمس الدین قادری باعمل عالم دین اور باکمال صوفی تھے، اور حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین۔ میاں محمد بخش صاحب کی ولادت 1264 ہجری بمطابق 1830 عیسوی میں تھڑی خاص ضلع آزاد کشمیر میں ہوئی۔ روحانیت کا ماحول گھر ہی سے ملا۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی تو صاحبزادہ عبد الحکیم خلیفہ مجاز حضرت حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ جب آپ کو دیکھا تو دست شفقت سر پہ رکھا اور خصوصی تربیت کی تاکید فرمائی۔ ناظرین، ساتھ ہی یہ پیشگوئی کی کہ اس بچے کے علم و فضل کی روشنی چہار سو پھیلے گی، اور آپ کی روحانی کشف سے کی گئی یہ پیشگوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ میاں محمد بخش صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم تو اپنے والد بزرگوار سے گھر پر حاصل کی، مگر مزید قسم تعلیم کے لیے، قسم فیض کے لیے موضع سموال شریف میں حافظ محمد علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کم عمری میں ہی نظم و نثر، حدیث، فقہ اور منطق کے علوم میں کامل ہو گئے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک روحانی رہنما کی، جی ہاں، جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں
نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ جناب علی میر کارواں کہہ لیں یا روحانی رہنما کہہ لیں، حضرت میاں محمد بخش صاحب کی دینی تعلیم کے علاوہ روحانی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہی جاری تھی، کیونکہ آگے جا کے انہوں نے ایک اہم روحانی رہنما کا کردار ادا کرنا تھا۔ قدرت نے آپ کو پرسوز گلے اور مترنم آواز سے نوازا تھا، اور دوران تعلیمی نظم اشعار مترنم انداز میں پڑھتے تھے۔ روحانی رہنما کی تربیت قدرت کر رہی تھی۔ ایک دن ایک مجذوب درویش حافظ ناصر نے آپ سے کہا کہ مجھے مولانا جامی کے اشعار ترنم سے سناؤ۔ آپ نے اشعار سنانے کی حامی بھر لیا اور علم دین میں کاملیت کی دعا کی درخواست کی۔ زلیخا جامی والا کلام ترنم سے پڑھا جو درویش کو بہت پسند آیا۔ مجذوب نے خوشی سے سرشار ہو کر دعا دی، اور قلیل عرصے میں ہی آپ علم کا سمندر بن گئے۔ ناظرین، علوم ظاہری کے بعد تزکیہ باطن اور روحانی علوم کی طرف توجہ ہوئی تو اس تلاش میں جہاں کسی صاحب حال اہل دل کا پتہ چلتا پہنچ جاتے۔ کئی در کھٹکھٹانے کے باوجود دل مطمئن نہیں تھا۔ شاید کہتا ہے، چلتا ہوں دو چار قدم ہر راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ رو کو میں۔ آخر کار آپ نے مرشد کامل کے حصول کے لیے استخارہ کیا تو نیم خوابیدگی کے عالم میں آپ نے دیکھا کہ حضرت پیر شاہ غازی المعروف دمڑی ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والے نے آپ کو بازو سے پکڑا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں، تم میرے مرید اور میں تمہارا پیر ہوں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں سائی غلام محمد جو کہ میرے روحانی فرزند ہیں، تم ان سے ظاہری بیعت کرو۔ آپ اٹھے اور بخوشی سائی غلام محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حال دل بیان کیا اور خواب کا ماجرا بھی بیان فرمایا۔ سائی جی نے کچھ دن انتظار کرنے کا کہا۔ کچھ دنوں بعد جب دوبارہ خدمت میں حاضر ہوئے تو مزید کچھ دن صبر کرنے کا کہا گیا۔ ناظرین، یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ اس دوران آپ فارغ نہیں بیٹھے۔ آپ کی زندگی میں راہ سلوک کے مسافروں کے لیے سبق ہے۔ روحانی رہنما ہر لحظہ، ہر سانس، ہر عمل میں سالکوں کے لیے بلا شبہ سبق اور نصیحت کے ذرائع چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کی آتش عشق بھڑک رہی تھی اور آپ تزکیہ باطن کی کئی منازل طے کرتے جا رہے تھے۔ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ عرصہ گزرنے کے بعد جب سائیں جی نے محسوس کیا کہ آپ کی طلب کم نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنے شیخ کے مزار پر لے گئے اور اپنی بیعت میں لے لیا، اور کشمیر جا کر شیخ احمد ولی سے مزید فیض حاصل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت شیخ احمد ولی کشمیری کتب اور غوث دورہ تھے۔ ناظرین، روحانی رہنما کی وساطت سے ایک بات بتاتا چلوں کہ سالک کی طلب جتنی صادق اور سچی ہوگی اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوگا، راہ اتنی ہی کٹھن ہوگی، منزل دشوار مگر انعام بڑا اور قیمتی ہوگا۔ آپ پا پیادہ ہی صرف ایک کمبل اوڑے چلتے چلتے مرشد کے حکم کی تعمیل کے لیے کشمیر پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کہ راہ میں آپ کو ٹولیوں میں بہت سے لوگ واپس آتے ہوئے ملے جو شیخ احمد ولی کی زیارت کے لیے ان کے در پر گئے تھے، مگر کئی روز قیام پر بھی شیخ کے شربت دیدار سے محروم واپس جا رہے تھے۔ پتہ چلا کہ شیخ ہر کسی سے ملاقات نہیں فرماتے۔ یہ سب سن کر بھی آپ کے پایہ استقلال میں کمی نہ آئی۔ مایوس ہونے کی بجائے ذوق و شوق سے سفر جاری رکھا۔ لوگ 2 3 ماہ قیام کر کے حضرت کے آستانے سے بغیر ملے واپس جا رہے تھے۔ طویل سفر کے بعد جب آپ شیخ کے آستانے پر پہنچے تو ایک حجرہ میں آپ نے ایک نوجوان کو لکڑی کے تخت پوش پر بیٹھے تلاوت قرآن کرتے دیکھا۔ آپ اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور جناب شیخ کی بابت پوچھا۔ بتایا گیا کہ شیخ کا تو کوئی پتہ ہی نہیں کب آئیں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک بزرگ ایک ہمراہی کے ساتھ اندر تشریف لائے اور آپ کی طرف متوجہ ہو کر نہایت گرم جوشی سے ملے۔ میاں محمد بخش صاحب کی نگاہ دورنس نے بھاپ لیا کہ آپ ہی قبلہ شیخ احمد ولی ہیں۔ آپ نے پیو مرشد کے حوالے سے آنے کا مقصد بیان کیا تو شیخ نے کنایتاً آنے کے مقصد کو قبول فرمایا اور کہا کہ یہ علاقہ جنگلی پودوں اور کانٹے دار جھاڑیوں سے اٹا پڑا ہے
لہذا ایک مخصوص گھاس کے بنے ہوئے جوتے خرید لیں۔ آپ پاکیزہ اور نازک شخصیت کے مالک ہیں اور آپ کو اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر دی، آپ نے لینے سے انکار کر دیا، مگر حضرت صاحب کے نہایت محبت امیز اصرار کے بعد قبول کر لی۔ آپ نے اٹھنے سے پہلے دوبارہ ملاقات کا پوچھا تو فرمایا کہ جب واپسی کا ارادہ فرمائے تو واپس یہیں آ جائیے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ ملاقات تمام ہوئی۔ آپ حضرت احمد ولی سے اجازت لے کر کشمیر ہی میں کسی دوسرے مقام پر چلے گئے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، تقریباً 1 ماہ کے بعد واپسی کے ارادے سے آئے تو اسی نوجوان کو اسی مقام پر تلاوت قرآن میں مشغول دیکھا۔ ابھی حضرت کا پوچھ ہی رہے تھے کہ حضرت احمد ولی تشریف لے آئے اور آپ کو ساتھ لے کر ایک تہ خانے میں چلے گئے، جہاں بھرپور باطنی توجہ فرمائی اور کچھ توقف کے بعد بولے، محمد بخش، رب تعالیٰ نے تمہارے باطن کو روحانیت سے فیضیاب کر دیا ہے۔ پھر واپسی کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ اور ہر کام میں اس کی رضا کے طالب رہو۔ آپ اپنے روحانی رہنما سے روحانی فیوز اور تمد و نصائح کی جھولیاں بھر کر واپس ہوئے۔ ناظرین، میاں محمد بخش صاحب بتدریج روحانی منازل طے کر رہے تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت اور ریاضت کرتے گزرتا۔ مسلسل 2-2 3-3 روز بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیتے۔ چہرہ انور پر نور اور روحانی روب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ کوئی آنکھ بھر کر دیکھ نہ پاتا، جلالت کا یہ عالم کہ لوگ کلام نہ کر پاتے اور کترا کر گزر جاتے۔ یہ روب و جلال اندر بھڑکی آتش عشق کی وجہ سے تھا۔ آپ کا چرچا ہر جا ہونے لگا۔ آپ کی ذات سے بے شمار کرامات کا ظہور ہونے لگا، جن میں سے 2 کا تذکرہ پروگرام روحانی رہنما میں کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے کچھ ساتھی کے ہمراہ آپ آستانہ عالیہ ادوان شریف جا رہے تھے۔ رستے میں قصبہ دلاور پور کے قریب شام ہو گئی۔ آپ نے اپنے ایک ہمراہی حافظ صاحب کو چودھری کے ڈیرے پر شب بصری کی بات کرنے کے لیے بھیجا اور خود نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ حافظ صاحب جب چودھری کے ڈیرے پر گئے تو وہ چوسر کھیل رہے تھے اور انہوں نے حافظ صاحب کی بات پر توجہ ہی نہ کی۔ حافظ صاحب واپس مسجد آ گئے۔ جہاں ایک شخص مسجد سے باہر نکل رہا تھا، اس نے حافظ صاحب کی بادشاہ شخصیت کو دیکھ کر انہیں اپنے گھر چلنے اور 11ویں شریف کا ختم پڑھنے کی درخواست کی۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس نے اپنے گھر میں ختم شریف کے لیے دیسی گھی، کندا اور روٹی کو ملا کر ایک آمیزہ تیار کیا تھا جسے اس زبان میں چورما کہتے ہیں۔ اس پر ختم پڑا گیا۔ یہ تبرک اس نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں کا ارادہ ہے؟ حافظ صاحب نے حقیقت حال بیان کی کہ میں مسافر ہے اور شب بصری چاہتے ہیں۔ وہ شخص حافظ صاحب کے ساتھ میاں محمد بخش صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے چند لقمے چورما کے تناول فرمائے۔ جب اس نے آپ کو اپنے گھر شب بصری کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا، مجھے شور پسند نہیں۔ اس کو ہم کرامت کہیں یا کیا؟ کہ اس کے گھر میں چکی لگی ہوئی تھی جس کی آواز بہت آتی تھی۔ لہذا وہ شخص بولا کہ حضور، گاؤں سے باہر میرا ڈیرا ہے، آپ وہاں چلیے۔ شب بصری کے بعد جب آپ رخصت ہونے لگے تو اس شخص نے بااصرار حافظ صاحب سے آپ کا نام جان لیا اور رونے لگا کہ حضور، میں آپ کے شایان شان خدمت نہیں کر سکا۔ خیر، اس نے آپ کے حضور اپنی غربت کا رونا رویا اور دعا کی درخواست کی۔ ولی کامل کے منہ سے اسی وقت یہ الفاظ نکلے، جو چودھری مسافر کو شب بصری نہیں کروا سکتے وہ چودھری کہلوانے کے لائق نہیں، اور اس شخص کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ ناظرین، ولی کامل کے منہ سے نکلے الفاظ تقدیر بن کر وارد ہوئے۔ دن بدن چودھریوں کا زوال شروع ہو گیا اور وہ شخص مالدار و تلنگر ہوتا گیا اور چودھریوں جیسے ٹھاٹ سے زندگی بسر کی۔ تمام عمر بڑے اہتمام سے 11ویں کا ختم دلاتا اور حضرت میاں محمد بخش صاحب سے ملاقات اور ان کی دعا کا تذکرہ کرتا رہا۔ ناظرین، روحانی رہنما جہاں بھی ہوں، ان کا ایک ہی طریقہ زندگی ہوتا ہے۔ دنیا سے میل ملاپ رکھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ نفس اور روحانی عبادات، چلے اور اسی طرح کے بہت سے معاملات جاری رہتے ہیں۔ آپ پر اشعار کی آمد ہوتی تھی اور جب شعر کہنا شروع کرتے تو اس قدر تیزی سے بیان فرماتے کہ کسی کے لیے ان کو لکھنا محال ہوتا۔ خط و کتابت میں بھی نظم کا سہارا لیتے۔
ظاہری علوم میں فارسی، اردو اور پنجابی میں ایک جیسی سہولت سے لکھ لیتے تھے۔ بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی۔ مشہور تصانیف میں تحفۃ الرسولیہ، گلزار فکر، کرامات غوث اعظم، تحفہ میرا، قصہ شیخ سنان شاہ منصور، مرزا صاحبہ، سونی مہیوال، نرنگ عشق اور سیف الملوک شامل ہے۔ سیف الملوک جو خطہ پوٹھوہار میں خصوصاً اور پورے ملک میں عموماً زبان زد عام ہے۔ ناظرین، بظاہر یہ بدیع الجمال اور سیف الملوک کے حسن و عشق کی داستان ہے، مگر یہ دراصل عشق مجازی کے ذریعے عشق حقیقی کا بیان ہے۔ تصوف کے اسرار و خواص اور محبوب حقیقی کی طلب کی راہ میں آنے والے کٹھن راستے اور مصائب کا ذکر ہے، ساتھ ہی ساتھ ان سے نبرد آزمائے ہونے کا درس بھی ہے۔ ناظرین، پروگرام روحانی رہنما کے ذریعے میاں محمد بخش صاحب کے تذکرے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ راہ سلوک میں سالک کو بے شمار بلائیں اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، مگر عاشق صادق کے پائے استقلال میں فرق نہیں آتا۔ صبر، ضبط، رضا اور جہد مسلسل کا لافانی سبق ہمیں دیتے ہیں یہ روحانی رہنما۔ سیف الملوک روحانی دنیا کی سیر ہے، اور میاں صاحب اپنے اشعار کے ذریعے تصوف اور روحانیت کے طالبوں کی تربیت فرماتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ راہ حق کا طالب کسی بھی مصیبت کو خاطر میں نہیں لاتا، سفر عشق میں قربانیاں پیش کرتے، تکالیف برداشت کرتے، مصائب جھیلتے بس آگے ہی بڑھتا ہے، کیونکہ جس کی رضا، جس کی طلب میں یہ سفر ہے، وہ محبوب حقیقی تو ان قربانیوں سے کہیں زیادہ قربانیاں دے کر اور شوق پہ برداشت کر کے ملے تو بھی سودا سستا ہے۔ شاعر کہتا ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ میاں محمد بخش صاحب وہ عظیم روحانی رہنما ہیں جن کا کلام اسرار معرفت کے راز کھولتا ہے، مگر فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو روشن ضمیر ہو اور طلب میں سچا ہو۔ میاں محمد بخش صاحب کی بہت سی کرامات مشہور ہیں۔ ایک دفعہ میاں عبد الغنی نامی ایک سب انسپیکٹر جہلم میں ایک مقدمہ قتل کی تفتیش کر رہا تھا۔ دوران تفتیش شیرباز نامی ملزم فرار ہو گیا۔ عبد الغنی کو 1 ماہ قید، سخت اور ڈیوٹی سے معطلی کی سزا سنائی گئی۔ میاں صاحب سے دعا کی درخواست کی گئی۔ آپ نے پڑھنے کے لیے اس کو ایک وظیفہ دیا اور دعا فرمائی۔ ناظرین، کچھ ہی روز کے بعد عبد الغنی اپیل پر بری ہوا اور ڈیوٹی پر بحال ہو گیا، مگر بدقسمت شخص تھوڑے عرصے بعد کسی اور مقدمے میں پھر قید ہو گیا۔ آپ کے مرید خاص ملک محمد ٹھیکیدار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دعا کی درخواست کی۔ آپ نے کمال مہربانی سے دوبارہ ورد ادا کیا اور دعا فرمائی۔ جلد ہی دوبارہ رہا ہو کر ڈیوٹی پر بحال ہو گیا، مگر اس سے لاپرواہی یہ ہوئی کہ جیلم ہوتے ہوئے بھی شکریہ کے لیے خدمت اقدس میں حاضر نہ ہوا، حالانکہ اس نے دوران قید منت مانی تھی کہ رہائی پر 50 روپے دربار شریف حضرت میاں محمد بخش صاحب نظر کروں گا، جو کہ وہ بھول گیا۔ حالانکہ رہائی پر اسے تھانہ ڈومن تعینات کیا گیا اور معطلی کی مدت 7 ماہ کی تنخواہ بھی اسے مل گئی۔ خیر، کچھ ماہ کے بعد جب میاں محمد بخش صاحب جیلم ملک محمد ٹھیکیدار کے پاس تشریف لائے، ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ سب انسپیکٹر آ گیا، وہی سب انسپیکٹر عبد الغنی۔ لوگوں کی موجودگی میں وہ میاں محمد بخش صاحب کو ملا، مگر اس کا انداز بہت رونق بھرا تھا۔ بڑے احسان کے ساتھ اس نے میاں صاحب کی خدمت میں 1 روپیہ نظر پیش کی۔ آپ نے بذریعہ کشف اس کی اندرونی حالت جان لی۔ ناظرین، آپ کا شعر ایک یاد آ گیا تو آپ کی پیش خدمت ہے۔ نیچا بھی اشنائی بولو فیض کسے نہ پائے، ککر کے انگور چڑھائے، ہر گچھا زخم
آپ نے فرمایا تم عبد الغنی ہو، اپنی حرکتوں سے تم باز کیوں نہیں آتے؟ آپ کی کیفیت جلالی ہو گئی اور آپ نے اس کی کرتوت لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیے جو کہ پہلے کسی کے علم میں نہیں تھے۔ اس نے روپیہ سے واپس کر دیا اور فرمایا تم پہلے 2 مرتبہ بچ گئے، اب نہیں بچ سکو گے۔ بدقسمت عبد الغنی کسی زوم میں تھا، اٹھ کر چلا گیا۔ ابھی 1 ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے پھر عطاب میں آ گیا اور تیسری مرتبہ کسی اور مقدمے میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے پھر سے ایک شخص بابو حبیب اللہ کی منت سماجت کی، اپنی گستاخی اور منت بھول جانے کا حوال سنایا اور بابو حبیب اللہ کے ذریعے حضرت میاں محمد بخش صاحب کی خدمت میں 100 روپیہ نظر بھیجی اور معافی کا طلبگار ہوا۔ ناظرین، دیکھا گیا ہے کہ روحانی رہنما، یہ بزرگ ہستیاں، یہ ولی کامل پیسوں کے طلبگار اور بھوکے نہیں ہوتے۔ آپ نے اس کی نظر قبول نہ کی اور دوبارہ اپنے سامنے اس گستاخ کا ذکر کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ بعد ازاں ملک محمد ٹھیکیدار جو آپ کے مرید خاص تھے، انہوں نے میاں محمد بخش صاحب کی منت سماجت کی اور کہا حضور اس سے سزا ہو گئی تو اس کے بال بچے رل جائیں گے، نظر کرم فرمائیے۔ آپ نے کچھ توقف فرمایا اور بولے اچھا، اللہ اسے قید سے نجات دے گا۔ ناظرین، آپ کی دعا سے میاں عبد الغنی قید سے تو رہا ہو گیا مگر دوبارہ ملازمت پر بحال نہ ہو سکا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں سے بدعہدی کرنا گناہ ہے اور روحانی دنیا میں ذرا سی لغزش سے بندہ کسی بھی وقت پکڑ میں آ سکتا ہے، اور روحانی رہنما کی تعمیل احکام فلاح و نصرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب جو کہ عظیم روحانی رہنما تھے بلکہ ہیں، آپ کا دنیا فانی سے وصال 7 ذی الحجہ 1324 ہجری کو ہوا اور آپ کو حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ واقعہ کھڑی شریف میرپور رائے کشمیر میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، 110 نیوز کے توسط سے آپ نے روحانی رہنما پروگرام میں حضرت میاں محمد بخش صاحب کا تذکرہ سنا۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں فلاح، بھلائی اور کامیابی چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی روحانی رہنما، کسی ولی کامل کا پلہ پکڑ لیجئے۔ دنیا بھی احسن ہو جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اولیاء اللہ کی جانکاری کے لیے 110 نیوز کا پروگرام روحانی رہنما دیکھتے رہیے۔ اللہ نگہبان۔